السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن الزبیر بن العوام سے عزیز طلبہ، آج ہم نے حدیث نمبر 29 سے شروع کرنا ہے۔ حدیث مبارکہ کے سبق میں شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن الزبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لَأَن يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ حَبْلَهُ فَيَأْتِي بِحُزْمَةِ حَطَبٍ عَلَى ظَهْرِهِ۔ حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کسی ضرورت مند آدمی کا یہ رویہ کہ وہ رسی لے کر جنگل جائے، فَيَأْتِي بِحُزْمَةِ حَطَبٍ عَلَى ظَهْرِهِ، اور لکڑیوں کا ایک گٹھا اپنی کمر پر لاد کے لائے، فَيَبِيعَهَا، پھر اس کو بیچے، فَيَكُفَّ اللَّهُ بِهَا خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ النَّاسَ أَعْطُوهُ أَوْ مَنَعُوهُ۔ اس سے بہت بہتر ہے کہ وہ لوگوں کے سامنے سوال کا ہاتھ پھیلائے، پھر خواہ وہ اس کو دیں یا نہ دیں۔ عن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رجلا من الانصار اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم یسألہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ بے شک ایک آدمی انصار میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اس نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا۔ فقال اما فی بیتک شیء، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تیرے گھر میں کوئی چیز ہے؟ کیا تیرے گھر میں کوئی چیز بھی نہیں ہے؟ فقال بلا، اس نے کہا جی ہاں ہے۔ حلس نلبس بعضہ ونبسط بعضہ، ایک کمبل ہے جس میں سے کچھ ہم اوڑھ لیتے ہیں اور کچھ بچھا لیتے ہیں۔ وقعب نشرب فیہ من الماء، اور ایک پیالہ ہے جس سے ہم پانی پیتے ہیں۔ قال ائتنی بہما، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی دونوں چیزیں میرے پاس لے آ۔ فاتاہ بہما، وہ ان دونوں کو لے آیا۔ فاخذہما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیدہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ میں ان کو لیا اور فرمایا، وقال، اور فرمایا من یشتری ہذین، ان دو چیزوں کو کون خریدے گا؟ قال رجل انا آخذہما بدرہم، ایک آدمی نے کہا کہ میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں کو 1 درہم میں خرید لوں گا۔ قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یزید علی درہم، کون 1 درہم سے زیادہ کرے گا؟ مرتین او ثلاثن، یعنی مرتین او ثلاثن کا مطلب ہے 2 دفعہ یا 3 دفعہ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات 2 دفعہ یا 3 دفعہ فرمائی۔ قال رجل، ایک آدمی نے کہا انا آخذہما بدرہمین، میں ان کو 2 درہموں میں لے لوں گا۔ فاعطاہما ایاہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یہ دونوں چیزیں دے دیں۔ فاخذ الدرہمین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 درہم لے لیے۔ فاعطاہما الانصاری، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دونوں درہم انصاری کو دے دیے۔ وقال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشتری بأحدہما طعاما فانبذہ الی اہلک، کہ ان میں سے ایک کا تو کھانے کا کچھ سامان لے کر اپنے بیوی بچوں کو دے آؤ۔ واشتری بالآخر قدوما، اور دوسرے سے ایک کلہاڑی خریدو۔ فاتنی بھی، اس کو میرے پاس لاؤ۔ فاتاہ بھی، وہ اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا۔ فشد فیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عودا بیدہ، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے ایک دستہ خوب مضبوط لگایا۔ ثم قال، پھر فرمایا اذهب، تو جا، فاحتط، پس لکڑیاں کاٹ، وبیع، اور بیچ، ولا ارینک 15 یوما، اور ولا ارینک 15 یومن، اور میں آپ کو 15 دن تک نہ دیکھوں۔ فذهب الرجل، آدمی چلا گیا، یحتطب ویبیع، وہ لکڑیاں کاٹتا اور بیچتا۔ فجاءہ، پس وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، وقد اصاب 10 دراہم، اور
اس حال میں کہ اس نے 10 درہم کما لیے، فاشترا ببعضها ثوبا، اس نے اس کے بعض کے ساتھ کپڑا خریدا، وببعضها طعاما، اور بعض سے کھانا خریدا، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ھذا خیر لک، یہ بہت بہتر ہے تیرے لیے، من ان تجیء المسألۃ نکتۃ، کہ قیامت کے دن لوگوں سے مانگنے کا داغ تمہارے چہرے پر ہو، فی وجہ کا، تمہارے چہرے میں، یوم القیامت، قیامت کے دن، ان المسألۃ، بے شک مسئلہ، لا تصلح الا لثلاثۃ، ان المسألۃ، بے شک سوال کرنا نہیں ہے صحیح، الا لثلاثۃ، مگر 3 آدمیوں کے لیے، لذی فقر، فقر و فاقہ والے آدمی کے لیے، لذی فقر مدکع، جسے فقر و فاقے نے زمین سے لگا دیا ہو، او لذی غرم مفزع، دوسرے جس پر قرض کا بھاری بوجھ ہو، او لذی دم موجع، تیسرے وہ جس کو خون بہا ادا کرنا ہو۔ مطلب یہ ہے کہ افسوس جس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہدایت اور یہ طرز عمل تھا، اس کی امت میں پیشہ ور سائلوں اور گداگروں کا ایک بڑا طبقہ موجود ہے، اور کچھ لوگ وہ بھی ہیں جو عالم یا پیر بن کر معزز قسم کی گداگری کرتے ہیں۔ یہ لوگ سوال اور گداگری کے علاوہ فریب دہی اور دین فروشی کے بھی مجرم ہیں۔ ان کو اللہ سے ڈرنا چاہیے کہ دین کے لبادے میں بیٹھ کر سادہ لوح انسانوں کو لوٹتے ہیں۔ عن فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہا قالت، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان فی المال، بے شک مال میں، لحقاً، البتہ لحقاً سوى الزکاتی، مال میں زکوٰۃ کے علاوہ بھی حق ہے، یعنی کس کا؟ اللہ کا۔ ثم تلا، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی کہ اصلی نیکی اور بھلائی یہ نہیں ہے کہ تم مشرق کی طرف اپنا رخ کرو یا مغرب کی طرف، بلکہ اصل نیکی کی راہ یہ ہے کہ بس ان لوگوں کی ہے جو ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر اور ملائکہ پر اور اللہ کی کتابوں پر اور اس کے نبیوں پر، اور جنہوں نے مال کی محبت کے باوجود اس کو خرچ کیا قرابت داروں پر اور یتیموں، مسکینوں پر اور مسافروں اور سائلوں پر اور غلاموں کو آزادی دلانے میں، اور اچھی طرح قائم کی انہوں نے نماز اور ادا کی زکوٰۃ۔ حدیث کا مقصد یہ ہے کہ کسی کو یہ غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ مقررہ زکوٰۃ ادا کر دینے کے بعد آدمی پر اللہ کا کوئی مالی حق نہیں ہے، بلکہ خاص حالات میں زکوٰۃ ادا کرنے کے بعد بھی اللہ کے ضرورت مند بندوں کی مدد کی ذمہ داری دولت مندوں پر باقی رہتی ہے۔ عن ابی موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، علی کل مسلم صدقۃ، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علی کل مسلم صدقۃ، ہر مسلمان پر صدقہ ہے۔ قالو، لوگوں نے عرض کیا، فإن لم یجد، پس اگر وہ نہ پائے، قال فلیعمل بیدیہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے دست و بازو سے محنت کرے، فینفع نفسہ، محنت کرے یعنی کمائے، پھر اس سے خود بھی فائدہ اٹھائے، ویتصدق، اور صدقہ بھی کرے۔ قالو، انہوں نے عرض کیا، فإن لم یستطع، اگر وہ یہ نہ کر سکتا ہو تو کیا کرے؟ قال، فرمایا، فیعین، پس وہ
فیعین ذی الحاجۃ الملہوفی، کسی پریشان حال محتاج کا کوئی کام کر دے۔ قالوا، انہوں نے عرض کیا، فإن لم يفعلہ، اگر وہ یہ نہ کر سکتا ہو تو کیا؟ ہاں یہ ہو گیا۔ قالوا، انہوں نے عرض کیا، فإن لم يفعلہ، اگر یہ بھی نہ کر سکے، قالا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فیأمر بالخیر، اپنی زبان سے لوگوں کو بھلائی کی بات کہے۔ قالوا فإن لم يفعل، انہوں نے عرض کیا کہ پس اگر یہ بھی نہ کر سکے، قالا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فیمسک عن الشر فإنہ لہ صدقۃ، تو شر سے اپنے آپ کو روکے، یہ بھی اس کے لیے ایک طرح کا صدقہ ہے۔ عزیز طلبہ، حدیث کسی تشریح کی محتاج تو نہیں ہے، حدیث میں بالکل واضح مفہوم ہے کہ اگر روپے پیسے سے صدقہ کر سکتا ہے تو بہت اعلیٰ، اگر نہیں تو پھر کمائے اور کما کر خود بھی کھائے اور صدقہ بھی کرے، یہ بھی نہیں کر سکتا تو پھر زبان سے ہی اچھا قول کہے، کسی کے بے عزتی نہ کرے، کسی کے ساتھ بد کلامی نہ کرے، کسی کو گالم گلوچ نہ دے، زبان کے ساتھ بہرحال کسی سے زیادتی نہ کرے۔ حدیث کی اصل روح اور خاص پیغام بھی یہی ہے کہ ہر مسلمان، خواہ امیر ہو یا غریب، طاقتور ہو یا ضعیف ہو، اس کے لیے لازم ہے کہ جس طرح اور جس قسم کی بھی مدد اللہ کے حاجت مند بندوں کی کر سکتا ہے ضرور کرے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ تعالی انفق یا ابن آدم انفق علیک۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ابن آدم، تو اپنی کمائی خرچ کر، میں اپنے خزانے سے تجھ کو دیتا رہوں گا۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عزیز طلبہ یہ ضمانت ہے کہ جو بندہ اس کے ضرورت مندوں کی ضرورتوں پر خرچ کرتا رہے گا، اس کو اللہ تعالیٰ کے خزانہ غیب سے خوب ملتا رہے گا۔ عن اسماء قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انفقی ولا تحسی فیحصی اللہ علیکی ولا توعی فیوعی اللہ علیکی ارزقی مستطاعتی۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اللہ کے بھروسہ پر اس کی راہ میں کشادہ دستی سے خرچ کرتی رہو، یعنی کشادہ ہاتھ سے، اور گنو مت، خرچ کرتی رہو اور گنو مت۔ اگر تم اس کی راہ میں اس طرح حساب کر کے دو گی تو وہ بھی تمہیں حساب ہی سے دے گا، اور دولت جوڑ کر اور بند کر کے نہ رکھو، ورنہ اللہ تعالیٰ بھی تمہارے ساتھ یہی معاملہ فرمائے گا۔ لہٰذا تھوڑا بہت جو کچھ ہو سکے اور جس کی توفیق سے ملے، اللہ کے راہ میں کشادہ ہاتھ سے دیتی رہو۔ عن ابی امامہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا ابن آدم ان تبذل الخیر خیر لک۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے آدم علیہ الصلاۃ والسلام کی اولاد، یا اے ابن آدم، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی دولت جو اپنی ضرورت سے زائد ہو، اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کر دینا تمہارے لیے بہتر ہے۔ وَأَن تُمْسِكَهُ شَرٌّ لَكَ، اور اس کا روکنا تمہارے لیے برا ہے۔ وَلَا تُلَامُ عَلَىٰ كَفَافٍ، اور ہاں گزارے کے بقدر رکھنے پر کوئی ملامت نہیں ہے۔ وَبْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ، اور سب سے پہلے ان پر خرچ کرو جن کی تم پر ذمہ داری ہے۔ عزیز طلبہ، اس حدیث کا پیغام یہ ہے کہ آدمی کے لیے بہتر یہ ہے کہ جو دولت وہ کمائے یا کسی ذریعے کے اس کے پاس آئے، اس میں سے اپنی زندگی کی ضرورت کے بقدر تو اپنے پاس رکھے، باقی اللہ کی راہ میں اللہ کی رضا کے لیے اس کے بندوں پر خرچ کرتا رہے۔ اللہ ہمیں اس پر صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔